کشتی میں بٹھانے کا کرایہ بھی نہیں لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان بہت اچھے لگے. اس لیے نہیں کہ کرایہ نہیں لیا، اس لیے کہ ان کے اخلاق نے ان کو متاثر کیا. بہت پیارے لگے وہ نوجوان. خضر نے یہ کیا کہ جب کشتی مجھار میں گئی تو کلہاڑی لے کر اسے توڑنا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تو چپ رہے، سوچتے رہے. انہوں نے ہمیں اتنا رسپانس دیا، کرایہ تک نہیں لیا، اتنا عزت دی، انہوں نے تکریم کی. اب ہم جزاک اللہ کے سوا تو ان کو اور کچھ کہہ نہیں سکتے. کشتی بھی توڑ رہے ہیں حضرت. کچھ دیر تو انتظار کیا کہ شاید ایک دو ضربیں لگا کے بس کر جائیں گے، لیکن جب وہ کلہاڑی چلا رہے ہیں تو پھر اٹھ کے آئے. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. حضرت یہ جو شاخ آپ کاٹ رہے ہیں اسی شاخ پہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی غرق ہو جائیں گے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ لقد جئت شيئا امرا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جناب خضر نے فرمایا کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا یہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ تو مان لیجیے علم قل انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے کہا تھا نا چپ نہیں رہ سکو گے. عرض کیا ہاں. فرمایا تو تھا آپ نے، بات یہ ایسی تھی کہ میں چپ نہ رہ سکا. چلیں اب کوشش کروں گا. فانطلقا، پھر روانہ ہوئے. حتی اذا لقیا غلاما، ایک بچہ نظر آیا. ایک بستی کے باہر کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچہ نظر آیا. بظاہر سفید چمڑی تھی، بظاہر خوبصورت نظر آیا، لیکن قرآن کہتا ہے فقتلہ. خضر نے یہ کیا کہ اس بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیا. جناب موسیٰ تو پھڑک اٹھے. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی. اس بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ اس معصوم کی کیا خطا تھی کہ اسے آپ نے ذبح کر دیا؟ فرمایا یہ میں نے کیوں ذبح کیا یہ تو بعد میں بتاؤں گا. پھر سن لیجئے. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. میں نے کہا تھا نا کہ آپ چپ نہ رہ سکیں گے. پر میں ہاں کہا تو تھا، لیکن اب آپ لوگوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتے چلے جائیں اور مجھ سے توقع رکھیں کہ میں چپ رہوں، کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. چلیے پھر آپ گیو می ون چانس، ایک چانس اور دے دیجئے. اگر اب میں بولوں فلا تصاحبنی، بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا. قد بلغت من لدنی عذرا. فانطلقا، مختصر کر رہا ہوں کہ گھڑی سامنے ہے میرے. پھر روانہ ہوئے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں داخل ہوئے. تھکے ہوئے مسافر منزل علم کے راہنور گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آئے، طیارہ میں نہیں آئے، کسی مرکب پہ بیٹھ کر نہیں آئے، پیدل سفر کیا ہے. اور نہ معلوم کتنی مسافت طے کرنے کے بعد ایک آبادی نظر آئی.
موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ بستی والے بھی کشتی والوں کی طرح کوئی بامروت لوگ ہوں گے، رواداری ہوگی، علماء شناس ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے ان بستی والوں نے انتہائی ثقافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں مقدس مہمانوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں، پہچاننے کے لیے بھی تو نظر چاہیے نا۔ کسی عظیم کو پہچاننے کے لیے بھی عظمت کی نظر چاہیے، کوتاہ نظر کیا پہچانے گا کسی عظیم کو؟ نہ بیٹھنے کو کہا، نہ کھانے کو پوچھا، نوبت یہاں تک آئی کہ ان دونوں نے منہ سے کہہ دیا میاں کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے لے لو۔ استطعما فابوا ان یضیفوہما، انکار کر دیا بستی والوں نے، بستر اٹھاؤ اور جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، طبیعت میں جلال آیا کلیم کے، جی چاہا کہ ان سب کو پکڑ کے طبیعت صاف کر دوں، لیکن صبر سے کام لیا کہ آخری موقع ہے، اب اگر بولوں گا تو علیحدہ کر دیا جاؤں گا۔ فوجدا فیہا جدارا، ایک دیوار دیکھی پرانی بوسیدہ، گرنے کے قریب آئی ہوئی۔ خضر نے چادر رکھتے ہوئے فرمایا پانی، پتھر، مٹی جہاں سے لا سکتے ہو لاؤ، یہ دیوار ہم پہلے اثر نو بنائیں گے پھر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا خوب، وہ ہمیں بیٹھنے کو نہیں کہتے، کھانے کو نہیں پوچھتے، اور اب ہم ان کی پرانی دیواریں بناتے پھریں، ہمارا مصرف یہی ہے۔ لیکن صبر سے کام لے کر، معلوم نہیں کہاں سے پانی لائے، کہاں سے پتھر اٹھا کے لائے، کہاں سے مٹی اٹھا کے لائے، وہ تو نان کوآپریٹو پالیسی پہ ہیں، انہوں نے تو کوئی تعاون کرنا نہیں۔ بس پتہ نہیں کتنی اذیت اور تکلیف کے ساتھ وہ دیوار بن گئی۔ جب دیوار تیار ہوئی اور خضر جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے آہستہ سے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، if you don't mind، حضرت محنت کی ہے ہم نے، مزدوری کی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس محنت کی کچھ اجرت تو لے لو ان بے دیدہ لوگوں سے۔ مسافر ہیں، سفر میں تو بڑی ضروریات ہوتی ہیں، محنت کی ہے ہم نے، ان کی دیوار بنائی ہے، کچھ مزدوری کے پیسے تو لے لیں۔ یہ میں اونچا بول رہا ہوں، انہوں نے ایسا اونچا نہیں بولا۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ جناب خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، ایگریمنٹ کے مطابق ہم نے طے کیا تھا، علیحدگی کی منزل آ گئی، اب بیٹھیے، سأنبئک بتأویل، ان تینوں باتوں میں چھپی ہوئی حکمت بتاؤں گا، اور پھر آپ اپنا سزا لیجیے، میں اپنا راستہ لوں گا۔ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند محنت کش نوجوانوں کی ملکیت تھی، وہی ان کا سورس آف انکم تھا، وہی کشتی ان کی ذریعہ آمدنی تھی۔ بظاہر تو کشتی چلانے والے ملا تھے،
لیکن وہ سب کے سب ولی اللہ کے وہ سب کے سب اللہ کے برگزیدہ اور پیارے بندے تھے. آگے چل کر ایک حکمران، ایک بادشاہ اپنے چونچلوں کے لیے کسی پکنک پروگرام کے لیے کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، اور تیرا رب چاہتا تھا کہ ان کا ذریعہ آمدنی چھن نہ جائے، یہ محروم نہ ہو جائیں. مجھے حکم ہوا کہ میں کشتی کو عیب لگا دوں. فاردت ان اعیبها، میں نے اسے عیب لگا دیا تاکہ بادشاہ دیکھے تو جانے دے کہ یہ ہمارے قابل نہیں ہے، یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں 3 میسج ہیں قرآن کریم کے، وہ سن لیجیے. پہلا میسج یہ ہے کہ ولی اللہ ہونے کے لیے کسی خاص سٹائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی آفتانے اور گدی کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص قسم کے جبہ و دستار کی ضرورت نہیں ہے، کسی آفیشل سٹائل کی ضرورت نہیں ہے. ولی اللہ ہونے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ رزق حلال کا ہو اور صدق مقال ہو. وہ تھے بھی نوجوان. ولایت کے لیے بڑھاپا بھی ضروری نہیں ہے. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک اعصاب میں زندگی کی حرارت ہے ہم نے نہیں ماننا اس کو. جب فارغ ہو جائے گا، گرد ظالم کی طرح جب پرہیزگار ہو جائے گا تو پھر ہم بھی مان لیں گے. یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، ولایت کا اصل زمانہ جوانی کا ہے. بڑھاپے میں تو مجبوراً بننا پڑتا ہے نا ولی اللہ. سٹائل کی ضرورت نہیں، آفتانے کی ضرورت نہیں. قرآن نے اس حوالے سے دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ اگر آپ کا ذریعہ آمدنی حلال کا ہو، آپ کا ذریعہ آمدنی حلال کا ہو، رزق حلال آپ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے اس حلال کے ذریعے کی حفاظت کے لیے رب العالمین خود انتظام کریں گے کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے. اور تیسرا پیغام قرآن کریم نے اس حوالے سے یہ دیا کہ کبھی کبھی چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی. اگر یہ کشتی زخمی نہ کی جاتی تو پوری کشتی چلی جاتی. ہمیں تو اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو ہم دفتر شکایات کھول لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب اس کی طرف سے کوئی امتحان اور آزمائش آتا ہے تو اس میں بھی ہماری خیر ہوتی. میرے عزیز دوستو، ان نوجوانوں کے ولی اللہ ہونے کی ایک دلیل تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت خضر ان کی کشتی کو توڑنا شروع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام تو بول اٹھے اخرجتھا لتغرق اہلھا، لیکن ان نوجوانوں نے کچھ نہیں کہا.